نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 کے ضمن میں ہماری گفتگو کا آج یہ 12واں سیشن ہے۔ گفتگو جہاں پہنچی تھی، جناب امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال خدا ہمیشہ سے حلال، پچھلے سال اور اس سال کا کوئی فرق نہیں۔ اللہ والوں کے نزدیک وہ جو کل حلال تھا وہ آج حلال ہے، جو کل حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے۔ اس ضمن میں امام نے بدعتوں کا ذکر کیا کہ بعض لوگ اپنی آراء کو، اپنی خواہشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین میں بعض تبدیلیاں کر لیتے ہیں اور بدعتیں قائم کر لیتے ہیں۔ بدعتوں کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ بدعت سے مراد کیا ہے، یعنی کوئی نئی چیز گھڑ لینا، دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ کر لینا یا دین سے نئے نظریے کی بنیاد پر کسی چیز کو نکال دینا، یہ نیا دین بنانا، اور لوگوں نے بڑے مشہور دین بنا لیے۔ اور اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کو وَمَنْ لَمْ يَنْفَعُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ وَالتَّجَارِبِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْإِذَةِ۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام ان کو ایک تنبیہ کرتے ہوئے کہ وہ افراد جن افراد کو تجربوں اور امتحانات نے، لفظ دو استعمال کیے ہیں، بالبلاء والتجارب، بلاؤں اور مصیبتوں نے، یا ویسے لفظ بلا جو ہے وہ امتحانات کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لفظ بلا امتحان کے لیے۔ تو جن کو یہ امتحانات یا آزمائشیں و تجارب اور تجربے فائدہ نہ دیں، لم ينتفع بشيء من الإذى، ان کو یہ پند و نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اب ایک آدمی زبان سے، تحریر سے ان کو موعظہ کر رہا ہے، جس کو آزمائشیں اور تجربے فائدہ نہیں دیتے، اس کو یہ تحریریں اور یہ الفاظ بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ وَأَتَاهُ التَّقْصِيرُ مِنْ أَمَامِهِ، اور ضیاکاریاں اس کو پیش ہوں گی، یعنی تقصیر، نقصانات، مشکلیں، مصیبتیں۔ اب اگر یہ ان تجربوں سے اور آزمائشوں سے وہ موعظہ نہیں لیتا، وعظ و نصیحت حاصل نہیں کرتا، تو پھر یہ تحریریں، تقریریں اس کو وعظ نہیں کریں گی، بلکہ وہ مصیبتوں کا سامنا کرے گا، اس کے سامنے نقصانات ہوں گے، ضیاکاریاں ہوں گی۔ اور یہ انسان جو تجربوں سے کچھ نہیں سیکھتا، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے حتی یعرف ما انکر وینکر ما عرف۔ یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز کی طرف امام نے اشارہ کیا اور متنبہ کیا کہ بعض اوقات انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ بری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ دیکھیے، ایک انسان ہوتا ہے جو غلطی کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے میں غلطی کر رہا ہوں، کسی وقت امکان ہوتا ہے وہ کہے پروردگار میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو غلطی اور صحیح کو جانتا نہیں ہے، امکان ہوتا ہے کہ کسی وقت وہ یہ کہے کہ ہاں یہ غلطی ہے اور یہ اچھائی ہے۔ لیکن وہ شخص جو جان بوجھ کر غلطی کو اچھائی ثابت کرتا ہے اور اچھائی کو غلطی ثابت کرتا ہے، ہمارے اس دور میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنا ایک علم دکھانے کے لیے بہت سارے بنیادی عقائد پر اعتراضات کرتے ہیں۔ مثلا نبی نہج البلاغہ پہ جو اعتراض کرتا ہے، اس کے اعتراض کی ایک وجہ یہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں زیادہ صاحب علم ہوں، اور سید رضی جیسے افراد جو ہیں وہ اس کو نہیں جانتے تھے۔ ہم اس تحقیقی مراحل میں تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بزرگان کی روش رہی ہے کہ عزت احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کسی نظریے میں، کسی تحقیق میں بزرگ سے اختلاف ہے، استاد شاگرد کے سامنے کھل کے کرتے ہیں یہ۔
مثلا آپ درس خارج کی اگر ابحاث کو دیکھیں تو وہاں استاد مجتہد ممبر پہ بیٹھ کے ایک دلیل دیتا ہے اور طلبہ جو ہیں اس میں اس کو رد کرتے ہیں، اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ ہم نے خود درس خارج میں بعض اوقات دیکھا ہے کہ ایک مسئلے پہ کئی دن خرچ ہو جاتے ہیں۔ استاد ایک مسئلہ پیش کرتا ہے، اس کی دلیل پیش کرتا ہے، آگے شاگرد جو ہیں وہ اس کی دلیل کو رد کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اگر انسان کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے تو ممکن ہے وہ کہیں اس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ نہیں، غلط میں غلط سمجھ رہا تھا۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو صحیح کو غلط، غلط کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر علاج ہو سکتا تو یہ آزمائشیں اور یہ تجربات ہی کافی تھے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ انما الناس رجلان، لوگ دو قسم کے ہیں اس دنیا میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں متبع شرعتاً، جو شریعت کے تابعدار ہیں، شریعت کے پیروکار ہیں، ومبتدع، اور کچھ ایسے ہیں جو شریعت کو چھوڑ کے اپنی شریعت بنا لیتے ہیں اور یہ بدعتوں کے قائل ہو جاتے ہیں، بلکہ بدعت ساز ہو جاتے ہیں۔ مبتدع بدعتاً، دو لفظ استعمال کیے ہیں امیر علیہ السلام نے کہ وہ اپنی بدعتیں گھڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ لیس معه من اللہ سبحانہ برہان سنت ولا ضیاء حجت، وہ جو بدعت گھڑ رہے ہیں اللہ کی طرف سے نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے اور نہ ہی سنت پیغمبر کی کوئی ان کے پاس سند ہے، نہ سنت پیغمبر کی کوئی سند ہے اور نہ دلیل و برہان کی کوئی روشنی ہے۔ لیس معه من اللہ سبحانہ برہان و سنت، اللہ کی طرف سے بھی کوئی نہیں ہے ان کے پاس، پیغمبر کی طرف سے بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں تک کا بدعتوں کا مسئلہ جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب پھر پلٹ کے آتے ہیں جناب امیر علیہ السلام اس ابتدا کی طرف۔ یہ خطبہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام کا پہلا لفظ کیا تھا؟ انتفعوا ببیان اللہ۔ ہم نے وہاں عرض کیا تھا کہ یہاں بیان اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہاں متعدد مقامات پر امیر المؤمنین نے قرآن کا تذکرہ کیا اور اس خطبے کے آخری حصے میں پھر امام فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اور اس قرآن جیسا کوئی واعظ اور نصیحت کرنے والا نہیں ہے۔ اوپر کیا فرمایا کہ جن کو تجربے اور آزمائشیں موعظہ نہیں کرتی، ان کو تحریر اور زبان و تقریر موعظہ نہیں کرتی۔ ان کا موعظہ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بڑا واعظ کون ہے؟ وہ میت جس کو آپ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ناج اللہ کے الفاظ ہیں، کفا بکم واعظن، آپ کے لیے ایک واعظ کافی ہے۔ کون سا؟ وہ چپ کر کے جو آپ کے کندھوں پہ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں نہ اپنی مرضی سے آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس کو اترنے کا موقع ملے گا۔ آپ نے اٹھا لیا، وہ اٹھ گیا آپ کے کہنے پہ، آپ نے جہاں اسے اتار دیا وہ اتر گیا۔ تو اب یہ امام فرماتے وہ موتا بہت ایک بڑا واعظ ہے وہ میت۔ جناب امیر علیہ السلام کا کلمات کا ایک سلسلہ جمع کیا ہے جاہز نے۔ کبھی عرض کر چکا ہوں کہ 100 کلمات جاہز کے، جو قدیمی یکجا کلمات امام کے ہیں وہ جاہز کے ہیں۔ 355 ہجری میں جاہز کی رحلت ہوتی ہے۔ تو اس جاہز نے جو کلمات لکھے ان کی ابتدا میں ظاہراً پہلا کلمہ ہے جو جاہز کا ہے اور یہ چوتھا ہے، ابھی میں ذرا اشتباہ ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلمہ اس کا جاہز نے یہ جمع کیا ہے، وہاں درج کیا ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ امیر علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ امام فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، یہ جاہز کے کلمات میں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے،
अन्नास नियामुन, लोग सोए हुए हैं, इज़ा मातु इंतबहू, जब मरेंगे तो जागेंगे। यानी वहां फिर उनको पता चलेगा कि वाज क्या था, कुरान ने क्या कहा था। तो खुद उनके लिए भी हकीकी वाज तब होगा जब मरेंगे। बहुत इस पे उलमा ने डिस्कस की है। बल्कि मुझे पसंद है इस बेस पे एक जर्मन खातून ने, जो मेरी शेमल, उसने काफ़ी ज़बानें सीखी हैं, उर्दू भी जानती थी और तुर्की में कुछ टाइम रही है, अरबी भी। तो उसने अपने इकबाल पे उसने काफ़ी काम किया है। नेट पे आप जाएंगे तो उसकी तफसील मौजूद है। उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्र का कतबा लिखवाया और वो अरबी में लिखवाया, और वो भी नेट पे उसकी कब्र का कतबा मुख्तलिफ अफराद की तरफ से मौजूद है। उसमें उसने अपनी ज़िंदगी में अरबी में यही जुमला लिखवाया, अन्नासु नियामुन इज़ा मातु इंतबहू, लोग सोए हुए हैं, जब मरेंगे तो जागेंगे। और फिर उसका जर्मन ट्रांसलेशन उस कतबे पे, कब्र के कतबे पे लिखी हुई है। हम जर्मनी गए, फ्रैंकफर्ट तो नज़दीक ही है उसकी कब्र, वहाँ बोन में, तो काफ़ी कोशिश की, बहरहाल जा नहीं सके उधर के वो जहाँ उसकी कब्र है। तो ये है कि लोग जब मरेंगे तो जागेंगे। इमाम यही फरमाते हैं कि जो मरा हुआ है वो आपको जगाने के लिए काफ़ी है। लेकिन इमाम ने यहाँ फरमाया है कि अल्लाह की किताब कुरान से बढ़ के कोई वाइज नहीं है। यानी अगर आप बहुत ही गिर गए हैं तो वो वाज के लिए आपको मैयत की तरफ जाना चाहिए। इसलिए कभी कभी कब्रिस्तान में जाके वहाँ उनको सलाम करके, और वो भी ज़बान अली से सलाम करके, इंसान बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख सकता है। जनाब इमाम का फरमान, व इन्नल्लाह सुब्हानहु लम यइज़ अहदन बिमिस्लि हाज़ल कुरान, कुरान जैसा वाज अल्लाह ने भी कभी नहीं किया। यानी इससे पहले जो किताबें आई, अंबिया आए, उन अंबिया की तरफ भी जो किताबें आ रही हैं, किसी को मकाम कुरान हासिल नहीं है। फ़इन्नहु, फिर यहाँ जनाब इमाम ने दोबारा कुरान मजीद की अज़मत बयान करना शुरू की। मुझे लुत्फ़ आता है जब अमीर इस्लाम कुरान मजीद की अज़मत बयान करते हैं, तो मुझे वो हदीस के अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअली, तो गोया जनाब अमीर इस्लाम ने इस साथ का, इस मईयत का वाक़या ना सबूत पेश किया है कि अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ है। और ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान को बार बार वो मकाम दे के, बल्कि हम जैसों से भी चाहा। और कब चाहा? जब आखिरी ज़रब लग चुकी है, मौत के असरात ज़ाहिर हैं। इमाम वहाँ हम जैसों को मुखातिब होके फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के बारे में ख्याल करना, कोई इस पर अमल करने में आपसे बढ़ न जाए। ये दूसरा हिस्सा मकतूबात का, वसीयत नंबर 47 को अगर आप देखिए तो यहाँ जनाब इमाम की ये अल्फाज मौजूद हैं, अल्लाह की किताब का ख्याल करना, कहीं आपसे कोई इस पर अमल करने में बढ़ न जाए। ये अली का कलाम है, किताब खुदा के साथ ताल्लुक़। फिर औलाद अली ने भी इसका सबूत दिया। जनाब सैयद शुहदा का वो नोके नेज़ा पे कुरान का तिलावत करना वो मशहूर है। और मैं यहाँ ख़वातीन के लिए अर्ज़ करूँ कि कुरान की हिफाजत का जो एक फरीज़ा जनाब ज़ैनब कुबरा ने अंजाम दिया है, वो ये बतलाता है कि औरत कुरान की हिफाजत कैसे कर सकती है। वो मशहूर खुतबा जो दरबार यजीद में जनाब सैयद सज्जाद से भी पहले जनाब ज़ैनब कुबरा का फरमाया हुआ खुतबा है। ख़वातीन अगर हो सके तो पढ़ें। दो किताबों का मैं यहाँ कहूँ, मुख्तलिफ किताबों में है ये खुतबा। सुल्तान मिर्ज़ा, ये एक उनकी किताब है, सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, और इसमें तर्जमा मौजूद है। बहरहाल अपने तौर पर भी तर्जमा हमने भी किसी ज़माने में एक लीफलेट की सूरत में किया था, शेर खुदा की शेर दिल बेटी। तो ये मुहर्रम में हमने उसको तकसीम किया। तो इस खुतबे को मौजू बनाइए और ख़वातीन बिलखुसूस इस मौजू को लेके, इस खुतबे को लेके कई अशरे पढ़े जा सकते हैं। और अशरों के लिए जो मुहर्रम की मजालिस पढ़ने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए किताब गुजारिश करूँगा कि ये वो किताब है मरहूम डॉक्टर आयती,
یہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، یہ شاہران کے دور کے، اور ڈاکٹر آیتی، ان کی ایک کتاب ہے بررسی تاریخ عاشورہ۔ اب مجھے نہیں یاد کہ کہیں اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے یا نہیں، فارسی میں یہ کتاب ہے بررسی تاریخ عاشورہ۔ وہاں اس نے کافی مختلف پہلوؤں سے ثابت کیا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کربلا کو زندہ رکھنے کا کیا کردار تھا۔ اب وہاں یزید کا وہ مشہور شعر جس میں اس نے کہا تھا لا ملک جاء ولا وحی نزل، یہ نہ کوئی فرشتہ آیا ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یہ بنو ہاشم کا ایک کھیل تھا جو انہوں نے کھیلا تھا۔ اب یہاں جناب زینب کبریٰ نے قرآن کا دفاع کیا، اور اب وہ خطبہ اگر ہم چھیڑ دیں گے تو کئی درس اس پہ چاہیے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، جناب زینب کبریٰ نے قرآن کے دفاع کے لیے سب سے پہلے اپنی جرت کا اظہار کیا کہ قیدی ہونا اور بات ہے، دین کے دفاع کے لیے علی کی بیٹی کو جرأت مندانہ انداز میں اس میدان میں اتر کے دفاع قرآن اور دفاع دین کرنا ہوگا۔ اب اس سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ خواتین اپنے آپ کو کبھی یوں کمزور نہ سمجھیں۔ ہمارے ہاں یہ کہ بس ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم وہی کر سکتے ہیں، آپ خواتین بالخصوص وہی کر سکتے ہیں جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کر کے دکھایا۔ اس خطبے کو پڑھیے گا ایک دفعہ جو ہے وہ ضرور، اور اس خطبے کا ایک ہی لفظ اگر میں اس کو ہزاروں دفعہ دہرا چکا ہوں۔ بی بی وہاں کہتی ہے یزید کو مخاطب ہو کہ کس حالت میں تھی، یزید کس نشے میں تھا۔ بی بی کا جملہ کیا تھا؟ یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ اب آگے جو ہے وہ بی بی نے جو کہا، یہ میرا چونکہ پسندیدہ موضوع ہے اور اس پہ پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی، بس اتنا عرض کر رہا تھا کہ علی امیر المومنین مع القرآن ہے، حسین ابن علی نے نوک نیزہ پہ پڑھا، اور زینب کبریٰ نے بندے ہاتھوں سے دربار یزید میں قرآن کا دفاع کیا۔ اب یہ محبت ہمیں اس گھرانے سے کس سے ملتی ہے؟ قرآن مجید سے، اور امام فرماتے ہیں اس جیسا کوئی موعظہ نہیں ہے، کوئی واعظ اللہ نے اس جیسا نہیں بنایا۔ اب قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو علی امیر المومنین کے اس جملے کو ذہن میں رکھ کے کہ قرآن جیسا کوئی واعظ اللہ نے نہیں بھیجا، یاد رکھا کیجئے قرآن کو اس نگاہ سے پڑھیے۔ میں کبھی کبھی تلاوت اس حصے کی پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرعون کے اس جملے کو بیان کر دیتا ہے، پروردگار تیرا دشمن تھا، اس کا کیوں جملہ بیان کیا؟ کیا انا ربکم الاعلی، اس رب کریم کے مقابلے میں کہتا ہے میں آپ کا رب اعلی ہوں۔ رب کریم نے وہ جملہ بھی نقل کر دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا فرعون کے جملے کو جو اللہ کے خلاف استعمال ہوا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں وہ حصہ بھی رکھ دیا جب نیل کی موجوں نے اس کو غرق کیا، لیکن ایک تھپیڑے سے رب کریم نے اس کی لاش کو، اس کے مردہ جسم کو دریا سے باہر پھینک کے فرمایا ہم نے تجھے اس حالت میں باہر رکھا تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ اب یہ ان دو جملوں کو اگر ہم دیکھیں، فرعون کا وہ جملہ، رب کا یہ جملہ، اسی سے ہم موعظہ حاصل کر سکتے ہیں، وعظ و نصیحت لے سکتے ہیں۔ قرآن جیسا کوئی واعظ نہیں ہے، وہ کریم اللہ جو چھوٹ دیتا ہے تو رب اعلیٰ بننے کی اور اعلان کرنے کی بھی چھوٹ دے دیتا ہے، اور جب گرفتار کرنا چاہتا ہے تو پانی کے موجوں کو کہتا ہے اس کو غرق کر دو۔ اس انداز سے انسان جتنا بھی بڑا بن جائے، بس یہ ذہن میں رہے اللہ اکبر، بڑا ہے تو سب سے بڑا اللہ۔ بہرحال قرآن ایک ایسا واعظ ہے، علی امیر المومنین فرماتے ہیں جس جیسا کوئی واعظ نہیں۔ پھر 5 جملے قرآن مجید کی عظمت کے بیان کیے ہیں۔ اب ایک ایک جملہ وضاحت طلب ہے۔ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، پہلی چیز امام فرماتے ہیں کتاب خدا قرآن حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ ہمارے استاد محترم تفسیر ہم نے جو درسن پڑھی ہے ایت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی سے، تو وہ اس حبل کے معنی میں
یہ کہتے ہیں کہ حبل ایک تو یہ ہے کہ رسی تب بنتی ہے جب کم از کم اس میں دو چیزوں کا جوڑ ہو۔ اب یہاں اگر ہم کہیں کہ ادھر حدیث ثقلین کے حوالے سے پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اور دوسرا یہ ہے کہ جب حبل کی بات آتی ہے تو اکثر مفسرین اور شارحین نہج البلاغہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی ہے تو اللہ کی رسی کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ آپ بندوں کے لیے ہے، تو اس کا ایک سرا اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کو بھیجا ہے زمین پہ تاکہ آپ اس کو پکڑ کے مجھ تک پہنچ جائیں، نجات پالیں۔ اگر کسی غرق ہونے والے کو یا کوئی کنویں میں گر گیا ہے تو اس کو، یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے کو ہم نے پہاڑوں سے گرتے ہو کو دیکھا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہاں رسی کا سہارا ہوتا ہے۔ رسی اگر ایک مضبوط جگہ پہ بندھی ہو اور کوئی شخص دوسرا کونا اس کا پکڑ لے، دوسرے سرے تک پہنچ جائے تو وہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ گویا اللہ نے قرآن مجید کو حبل اللہ المتین بنایا ہے، مضبوط رسی بنایا ہے، بلا شبہ مضبوط ہے، اور علی امیر المومنین نے اس کو رسی کہا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کے اس سرے کو تھام کے ہمیں رب تک پہنچنا ہے، نہیں ہے فرصت کے حبل اللہ المتین کی مزید وضاحت ہو۔ دوسری تعریف قرآن مجید کی جناب امام فرماتے ہیں وَسَبَبُهُ الْأَمِينَ، اور قرآن مجید اس کے لیے سبب ہے اور بڑا امین سبب ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ سبب عظیم ہے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ وفیہ ربیع القلب، قرآن مجید میں دلوں کی بہار ہے، یعنی اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو حقیقت میں قرآن کی تلاوت سے ہمیں دل کی بہار میسر آئے گی، اس لیے کہ جب دل اللہ سے متعلق ہو جائے گا تو پھر اس کو اطمینان ہوگا، اس کے لیے بہار ہی بہار ہوگی۔ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ، اور قرآن مجید علم کے لیے ایک چشمہ ہے۔ اب یہاں علم محدود نہیں ہوتا، ہم بعض اوقات جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہم فقط اخلاقیات کی حد تک دیکھتے ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں انسانی ترقی بھی ہے۔ البتہ ہم کس حد تک سمجھ سکے ہیں، وہ جس حد تک سمجھتے ہیں اس حد تک ہم استفادہ کرنا چاہیے، لیکن اس کی گہرائی میں اتر کے اس سے مزید علوم بھی باہر آنے چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ نابیع العلم۔ پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ، اگر دل پہ زنگ لگ جائے تو زنگ آلود دل کے لیے روشنی مہیا کرنے والا یا دل کو جلا بخشنے والا، دل کو آئینہ بنانے والا قرآن مجید سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ، قرآن مجید ذریعہ ہے دل کے داغوں کو دور کرنے کا۔ مع انہ قد ذہب المتذکرون، یہ 5 صفات قرآن مجید کی بیان کر کے جناب امیر علیہ السلام پھر ایک افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو قرآن کو ہر حال میں یاد رکھتے تھے وہ چلے گئے۔ قد ذہب المتذکرون، جو قرآن مجید سے کچھ لیتے تھے یا قرآن مجید کے ذریعے سے خدا کو یاد کرتے تھے وہ چلے گئے۔ وباقی الناسون، اور بچ گئے ہیں تو کون؟ قرآن کو بھول جانے والے یا وہ ہیں جو قرآن بھلا رہے ہیں۔ ناسون اول متناسون، جو بھلا چکے ہیں یا وہ جن کا کام یہی ہے کہ وہ دوسروں کو قرآن بھلانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اب قرآن مجید کو بھلانے کے لیے ایک خطرناک چیز کیا ہے؟ قرآن مجید نے خود کہا ہے لہو و لعب، محبت اولاد و مال، اس میں ہم پڑھ کے قرآن کو بھول جاتے ہیں اور قرآن کے پیغامات کو بھول جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم یہ صفحہ 490 کی عبارت پڑھ رہے ہیں، امام فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْرًا فَعِينُونِي عَلَيْهِ، اگر آپ کہیں اچھائی دیکھو، بھلائی دیکھو
تو اسے تقویت پہنچاؤ. فَأَعِینُوا عَلَیہ، اس کے مددگار بن جاؤ. یہ خوبصورت جملہ اور مختصر جملہ فَأَعِینُوا عَلَیہ، یعنی خود ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کا فریضہ ہے کہ اس اچھائی میں اس کے شریک ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرًّا فَاذْهَبُوا عَنْهُ، اور اگر کوئی آدمی شر پھیلا رہا ہے، کوئی آدمی برائی کی طرف جا رہا ہے اور آپ برائی کو دیکھتے ہیں تو اس سے دامن بچا کر چل دو. اب یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موارد بھی ہیں جن کو بیان کرنے کی اس وقت فرصت نہیں ہے. پھر امام یہاں ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں. اس خطبے میں آپ دیکھیے تو 2 حدیثیں جناب امام نے نقل کی ہیں اور ایک آیت مجیدہ امام نے نقل کی ہے. یہ انداز ہے امام علیہ السلام کی گفتگو کا. حدیث جو دوسری نقل کی ہے وہ یہ ہے، کان یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا ابن آدم اعمل الخیر ودع الشر، اے انسان عمل خیر انجام دو، اچھے کاموں کو بجا لاؤ اور برائیوں کو چھوڑ دو. فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ، اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ نیکی کے راستے پہ ہوں گے اور آپ درمیانے راستے پہ ہوں گے. ابھی جوادن یعنی اچھے راستے پہ اور نیکی کے راستے پہ، یہ جواد ان کے 2 معنی کیے گئے ہیں. سخاوت عموماً کیا جاتا ہے، لیکن جواد تیز رفتار گھوڑے کو بھی کہا گیا ہے، یعنی راستہ طے کرنے کے لیے جو گھوڑا استعمال کیا جاتا ہے اس کو جواد کہا گیا ہے لغت میں. تو انت جواد قاصد، آپ اس تیز گھوڑے کے سوار ہو جو منزل مقصود تک لے جاتا ہے، اور قاصد آپ حد وسط میں، آپ درمیانی راہ میں ہو. اگر درمیانی راہ میں انسان ہو، افراط و تفریط سے محفوظ ہو تو منزل تک آسانی سے پہنچتا ہے. یہ ہے حدیث پیغمبر اکرم. اب آگے جناب امیر علیہ السلام نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا. امام فرماتے ہیں، اللہ وَإِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ، ظلم کی 3 قسمیں ہیں. اور یہاں 3 پیراگراف اس خطبے کے باقی ہیں. صفحہ 490 تک ہم پہنچے. صفحہ 491 پہ یہ خطبہ ختم ہوتا ہے. آخری 3-4 جملے عرض کر دوں. امام فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوش قسمت ہے وہ شخص اور مبارک کے قابل ہے وہ شخص، شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جس کو اپنے عیب لوگوں کے عیب بیان کرنے سے روکے ہوئے ہیں. مفتی جعفر صاحب مرحوم فرماتے ہیں ترجمے میں، اے لوگو، لائق مبارکباد وہ شخص ہے جسے اپنے عیوب دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھیں. وطوبہ، اور قابل مبارکباد ہے وہ شخص، لمن لازم بیتہ، جو اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھے یعنی فتنوں سے بچ کر بیٹھے. وَأَكَلَ قُوتَهُ، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے کے بجائے جو اپنی محنت سے کماتا ہے اس پر گزارا کرے. وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے، یعنی جو کام بھی کرتا ہے اس کے مد نظر اطاعت پروردگار ہوتی ہے. وَبَقَاءَ عَلَى خَطِیئَتِهِ، یہ عجب جملہ ہے اور اس پہ اگر ہم غور کریں، وَبَقَاءَ عَلَى خَطِیئَتِهِ، مبارک کے قابل ہے وہ جو اپنی خطاؤں پہ روتا ہے. ہم اپنا امتحان کر سکتے ہیں اختتام گفتگو پہ کہ کیا ہم بھی کبھی اپنی خطا کو یاد کر کے روئے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں. اب بلکہ بعض ایسی خطائیں ہوتی ہیں انسان اپنے پیارے سے پیارے کے سامنے بھی نہیں کر سکتا ذکر ان کا، نہیں رو سکتا. لیکن ایک وقت وہ ہے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، تنہائی کا وقت ہوتا ہے، وہاں انسان کہہ سکتا ہے خدا تو ستار ہے، پردے ڈالنے والا ہے. اب جو پردے ڈالتا ہے، بس ایک اور درخواست بھی ہے، پردہ بھی ڈال، اور ایسے ڈال کہ پھر یہ میری خطائیں ساری تیرے نزدیک بھی معاف ہو جائیں. اب یہاں ایک کبھی شب جمعہ دعائے کمیل پڑھ لیجیے گا، جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار بخش دے میرے وہ گناہ
جن کے گواہ میرے اعضاء و جوارے ہیں، جن کے گواہ فرشتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں پروردگار وہ گناہ بھی بخش دے جن کو نہ میرے اعضاء و جوارح جانتے ہیں نہ فرشتے جانتے ہیں، بس تو جانتا ہے۔ تو یہ ایک اس خطبے کے آخری میں یہ عرض کر دوں، کاش ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنی خطاؤں پہ رو کے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور آخری جملہ اس خطبے کا، آخری دو جملے، فَقَانَ مِن نَفْسِهِ فِي شُغْلٍ، وہ شخص مبارک کے قابل ہے، قابل مبارکباد ہے کہ لوگ اس کی ذات سے مطمئن ہیں اور اس کی اپنی ذات اپنے لیے فکر مند ہے۔ اپنی ذات کی فکر میں میری کیا غلطیاں ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، اور دوسرے لوگ اس سے امن میں ہیں۔ یہ جملہ جناب امیر علیہ السلام کا متقی کی تعریف میں بارہا آیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اس کا نفس اس سے تنگ ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے راحت و سکون میں ہوتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار ہمیں تعلیمات امیر المؤمنین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کی تفسیر نہج البلاغہ سے جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن احباب نے، جن عزیزان نے اس شارٹ کورس کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہج البلاغہ سے محبت یعنی علی سے محبت، اور یہ محبت کا سلسلہ نہج البلاغہ کے پیغام کو عام کرنے کی صورت میں عملاً ظاہر ہوتا رہے۔ میں تمام شرکاء سے اگر یہ درخواست کروں کہ کوشش کیجئے آپ نے جو کچھ یہاں سیکھا ان 12 سیشنز میں، اگر اس میں سے ایک جملہ ہی لے لیں اور کم از کم 12 افراد تک پہنچا دیں تو یقیناً ہمارے لیے بھی نجات کا سبب ہوگا اور آپ کے لیے بھی سعادت کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہ ایک جملہ کیا ہے؟ وہ جناب امیر علیہ السلام کا جناب کمیل کو خطاب، حکمت نمبر 147، اپنے دست مبارک سے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے علی فرماتے ہیں یہاں علم کا چشمہ موجود ہے، کاش اس کو کوئی اٹھانے والا مل جاتا۔ آئیے کوشش کریں کم از کم 12 افراد تک یہ پیغام پہنچا کے ان کو کہیں علی کی وہ پکار آج بھی جاری ہے، آئیے علی کے علم کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور یہ زحمتیں اس ادارے کے اور اس شارٹ کورس کرانے والوں کے زحمات کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔